اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں۔ عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کے ایام تو بعد میں آئیں گے، بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنانے دیا جائے، بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے۔ ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا۔ کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں، ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر، گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے۔ ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں، جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے، گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے، انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا۔ جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا، اسی وقت احتیاط سے کام لینا، اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں، سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں، آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے، آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے، حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے پڑھے۔ جب 15
15 पारे आपने सुनाए। 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी, एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, मां की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है। आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है। आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि मां बीज है, मां बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है। इसलिए अपने आप को तब